خبر تو دو، خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ ہمارا موضوع جو کہ مستقل چل رہا ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ذمہ داریاں، میں جس عنوان کو لے کر آیا ہوں وہ عنوان ہے رابطے کا ہونا ہمارے اور امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان۔ آیا فقط یہ رابطہ زبانی ہوئے کافی ہے یا عملی طور پر بھی اس رابطے کو برقرار رکھنا اور واضح کرنا کہ دیکھو ہم امام زمانہ کو ماننے والے فقط ایمان سے نہیں ہیں بلکہ عمل سے بھی ہیں، کیونکہ فرق نہیں پڑتا اگر ہم یہ کہیں کہ منتظر اور منتظر الگ الگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بلکہ جیسا منتظر ہے بس اسی طریقے سے منتظر کو بھی ہونا چاہیے، بس جیسا منتظر ہے ویسے منتظر کو بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اب ہمارے لیے ضروری ہے، اب ہم کیسے جانیں آیا کیسے اس تطابق کو، وہ رابطہ کہ جو ہم میں اور امام زمانہ کے درمیان میں ہے اس سے ہمیں کیسے آشنائی ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا امام کہ جس کے ہم منتظر ہیں، وہ امام کی جس طریقے سے میں نے اپنے گزشتہ موضوع میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں احساس حضور ہونا ضروری ہے، اسی لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا امام جب آئے گا تو ایمان آنے کے بعد عدل کو برپا کرے گا، تو بس جب عدل کو برپا کرے گا تو کیوں ہم ظلم کر رہے ہیں؟ تو یقیناً اس جگہ پر آ کے لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی ہم ظلم کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو کہیں ظلم نہیں کر رہے، بلکہ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ظلم تو نفسی، یہ ہر وہ کام کہ چاہے اس میں غیبت کرنا ہو یا خیانت کرنا ہو حق الناس میں، یہ تمام کام کیا ہیں؟ یہ تمام کام ظلم ہیں۔ تو پس جب ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو عدل کو برپا کرے گا، تو پس ہمیں بھی ہر اس کام سے دور ہونا ضروری ہے، اس کام سے دور ہونا ضروری ہو جاتا ہے کہ جس سے ظلم کی شباہت آتی ہو، جس سے ظلم کی بو آتی ہو۔ آیت اللہ مراشی نجفی سے سوال کیا گیا کہ ہمارا رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے کیسے حکم ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہم امام زمانہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے اندر دو صفتوں کو پیدا کر لے، جس میں سے ایک صفت ہے تخلیہ اور تحلیہ، دوسری صفت تو بس تخلیہ کیا؟ یعنی یہ کہ اپنی روح کو خالی کر دو، کس سے؟ دنیا پرستی سے۔ ذرا محترم یہ ہمارے لیے واقعاً ایک نقطہ ہے، یہ علماء کرام کا جو نصیحتیں ہمارے لیے ہیں یہ ہمارے لیے راستوں کو کھول رہی ہیں کہ ہم اسی راستوں کے ذریعے اپنے آپ کو امام زمانہ سے جا کر متصل کر دیں۔ کہا دیکھو اپنی روح کو، اپنی خواہشوں کو دنیا پرستی سے دور کر دو۔ کہا دوسرا، کہا تحلیہ کا ہونا، یعنی کیا؟ یعنی بدل دینا، کس چیز کو؟ اپنے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یقین جان لو کہ تمہارا راستہ کھل جائے گا امام زمانہ سے متصل ہونے کا۔ پھر سوال کیا گا کہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا گریہ کرنا ذکر حسین ابن علی پر۔ عزیزان محترم یہ بہت اہم نقطے ہیں، بس ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے اہم ذمہ داری بھی جو ہماری بنتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رابطے کو امام کے ساتھ مضبوط کریں۔ اس وقت تک رابطہ ہمارا امام زمانہ علیہ السلام سے مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک ہم واجبات کو باقاعدہ طور پر انجام نہ دیں اور محرمات سے دور نہ ہوں۔ بس ہمیں بھی بارگاہ الہی میں ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔